وہ شرارت سے چمکتی آنکھیں لیے سوال کرنے لگا۔ جی نہیں، میں بالکل بھی مس نہیں کر رہی آپ کو۔ وہ سختی سے اس کی بات کی نفی کر گئی۔ پر میں نے آپ کا نام کب لیا؟ میں نے تو یہی کہا نا کہ لگتا ہے کوئی اپنے ہسبینڈ کو بری طرح مس کر رہا ہے۔ یہ تو نہیں کہا کہ آپ مجھے مس کر رہی ہیں۔ وہ چھیڑنے سے باز نہ آ رہا تھا۔ آپ اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا بولے۔ کیا میں وہ تھا کہ اس کی حالت سے انجان بولی جا رہا تھا، یا شاید اس کا دھیان بھٹکانا چاہ رہا تھا؟ دوسری طرف مکمل خاموشی چھا گئی۔ سوپی، ہیلو، کیا میری آواز نہیں آ رہی؟ چند سیکنڈ کے بعد موبائل کے اسپیکر سے سسکیوں کی آواز ابھرنے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ سسکیاں ہچکیوں میں بدل گئی۔ ساتھ سمندر پار بیٹھا وجود بوکھلا گیا۔ ارمیش، کیا ہوا جان؟ رو کیوں رہی ہیں آپ؟ پلیز مجھ سے بات تو کریں۔ اس کے بے طرح رونے پر ارسم افریدی بے قرار ہو اٹھا تھا۔ آپ کب آئیں گے ہسبینڈ؟ میں بہت مس کرتی ہوں آپ کو۔ مجھے رات کو نیند بھی نہیں آتی اکیلے۔ مجھے آپ کے بازو پر سر رکھ کر ڈھیر سارا سونا ہے۔ آپ کب لوٹیں گے؟ پلیز جلدی آ جائیے۔ اس کے رونے اور مطالبے پر ارسم افریدی کا بس نہ چل رہا تھا کہ اڑ کر اس کے پاس پہنچ جائے۔ اچھا آپ چپ تو کرے یار، جانتی ہیں نا کہ آپ کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا میں۔ کیا آپ مجھے تکلیف دینا چاہتی ہیں؟ اس کے پوچھنے پر وہ جھٹ سے نفی میں سر ہلا کے جیسے وہ سامنے بیٹھا اسے دیکھ رہا ہے۔ ان کی طرف وجود بھی جان چکا تھا اس کے عمل کو۔ وہ اس کے رگ رگ سے واقف ہو چکا تھا، تو پھر جلدی سے رونا بند کرے اور اپنے آنسو صاف کرے۔ اس کے کہنے پر وہ اپنے آنسو پر قابو پاتی قمیض کے آستین سے آنسو پونچھنے لگی۔ چند منٹ کے بعد اس کی سسکیوں کی آواز تھم چکی تھی۔ گڈ گرل، اب سارے ٹیبل پر پڑے جگ سے گلاس میں پانی ڈال کر پئیں۔ اس کے کہنے پر اس کا دوسرا ہاتھ میکانکی انداز میں جگ کی طرف بڑھا اور پانی گلاس میں انڈیل گیا۔ جب وہ پانی پی کر گلاس واپس رکھ چکی تو موبائل سے آواز ابھری، اب بات کریں۔ مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی آپ جب روتی ہیں۔ اس کی شکایت پر تو وہ تڑپ ہی تو اٹھی تھی۔ کیوں نہیں اچھی لگتی میں آپ کو؟ آپ تو کہتے تھے کہ ارمیش سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ آپ کو آنکھوں میں پھر سے نمی چمکنے لگی تھی۔ جی بالکل، میں نے ایسا ہی کہا تھا، اور میں اب بھی اپنی بات پر قائم ہوں۔ ارمیش افریدی سے زیادہ ارسم افریدی کو کوئی بھی اچھا نہیں لگ سکتا، پر جب آپ گندے بچوں کی طرح روتے ہیں تب تو ذرا بھی اچھی نہیں لگتی۔ وہ اس کی نفسیات سے کھیل رہا تھا۔ میں اب نہیں رہوں گی، بالکل بھی نہیں۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ خود کو بھی بابر کروانے لگی۔ گڈ گرل۔ اس کی اتنی سی تعریف کرنے پر وہ فخر سے مسکرا دی۔ وہ اس سے چھوٹی چھوٹی یہاں وہاں کی باتیں کرتا اس کا دھیان بھٹکانے لگا۔ ہسبینڈ، آپ کا میچ کب لگے گا؟ بات کے دوران اچانک وہ پوچھ کے 8 بجے شروع ہوگا۔ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ وہ چونک کر پوچھنے لگا۔ کیونکہ میں بھی دیکھوں گی۔ وہ پرجوش ہو کر بولی تو ہنس دیا۔ پر آپ کو تو کرکٹ کے متعلق کچھ جانتی ہی نہیں، پھر آپ کیا دیکھیں گی؟ وہ اس کے ہنسنے پر ناک سکڑ گئی۔ کرکٹ کے متعلق کچھ نہیں جانتی، پر آپ کو تو جانتی ہوں نا۔ میں آپ کو دیکھوں گی۔ اس کے جواب پر وہ طمانینت سے مسکرا دیا۔ چلیے ٹھیک ہے، رات بات ہوگی، اب مجھے پریکٹس کے لیے جانا ہے۔ وہ اپنے ٹیم میٹس کی پکار سنتا اس سے بولا تو وہ پھر سے اداس ہونے لگی۔ اوکے، اپنا خیال رکھیے گا۔ میں نماز پڑھ کے دعا کروں گی کہ آپ ہی جیتے۔ وہ اس کے خلوص پر مسکرا کر رہ گیا۔ شکریہ میری جان، آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ فون بند ہونے کے بعد وہ اٹھ کر لاؤنج میں چلی گئی جہاں سب کی باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ پھر اسے رات کو میچ بھی تو دیکھنا تھا۔ باسم، اس کی چہینما آواز سن کر وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس گیا۔ بج گیا الارم، بس وہ منہ میں بڑبڑا کر رہ گیا۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ پتہ بھی ہے کتنا وقت لگایا تھا میں نے کمرہ صاف کرنے میں؟ وہ ہنسی ہو کر بولے، جبکہ اس کی شکل دیکھ کر باسم بمشکل ہی خود کو ہنسنے سے باز رکھ رہا تھا۔ کیا میں نے کیا کیا؟ ہاں، جو اس قدر شور مچا رہی ہے۔ وہ اب تک باتھ روم کے دروازے پر ہی کھڑا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس قدر گندے انسان ہے۔ اب کمرے کا کباڑخانہ بنا دیا تھا میری غیر موجودگی میں۔ میں نے 2 گھنٹے لگا کر سب صحیح کیا اور آپ نے پھر سے سب خراب کر دیا۔ اس کا دکھ ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں تو ایسا ہی ہوں، گزارا تو کرنا ہی پڑے گا۔ اب تمہیں وہ لاپرواہی سے کہتا جا کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر کھڑا ہو، اس کے گیلے سلیپر سارا فرش گیلا کر کے، جبکہ وہ خود ٹاول بیڈ پر پھینکتا، برش اٹھا کر بالوں میں پھیرنے لگا۔ بس صدمے کے حل میں سارا پھیلاوا دیکھنے لگی۔ آپ وہ کچھ کہنے کی کوشش کرنے لگی، پر اس کے الفاظ اس کی زبان کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ ہاں، میں جانتا ہوں کہ میں بہت صفائی پسند ہسبینڈ اور نیک انسان ہوں۔ شرماؤ مت یار، کھل کر تعریف کرو۔ وہ اس کو چلانے کی حد تک شوق ہوتا بولا تو وہ واقعی چڑ گئی۔ خوش فہمی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے مسٹر باسم افریدی، وہ تڑہ کر کہتی کمرے میں بکھرا سامان سمیٹنے میں جٹ گئی۔ ایسے تو مت کہو، یوں ہی تو نہیں فدا تھی مجھ پر تم۔
اس کی بات پر منہ مل کے چلتے ہاتھ ایک دم ساکت پڑ گئے۔ صحیح کہا، واقعی یوں ہی تو نہیں ہوئی فدا آپ پر، بلکہ میری قسمت میں ذلت لکھ دی گئی تھی، اور قسمت سے کون لڑ سکتا ہے؟ آج تک میری زندگی سب سے بڑی غلطی تھی یہ۔ اچھا تو مجھ سے محبت کرنا تمہیں ایک غلطی لگتی ہے؟ وہ اس کے سر پا پہنچا، اسے بازو سے پکڑ کر جھٹکے سے اپنے سامنے کاٹ گیا۔ محبت، ہاں ہاں ہاں۔ میری ہنسی نہیں رک رہی، سیریسلی میں تو ایویں ہی آپ کو خڑوس سمجھ رہی تھی، آپ تو اچھے ہاتھ سے جولی ہیں۔ اس کی بات پر وہ بڑک اٹھا، کون سا مذاق کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ؟ وہ اس کے بازو پر اپنی گرفت مضبوط کر گیا۔ یہ مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ محبت، اور وہ بھی آپ سے؟ خوش فہمی سے نکل آئی، صحیح کہتے تھے آپ، وہ محبت نہیں، وقتی اٹریکشن تھی جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھ پر اشکار ہوگی۔ اب میرے دل میں آپ کے لیے کوئی جذبہ موجود نہیں، سمجھے آپ؟ وہ سرد مہری سے کہتی اپنا بازو چھڑوا کر کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ اس قدر کاریوار پر وہ بلبلا اٹھا۔ وہ کافی دیر سے ایک ہی پوزیشن میں سٹل بیٹھی تھی، حاشیے اور مسلسل میسیجز کر رہا تھا۔ اس کا دماغ موف ہو رہا تھا، اس کا دل کر رہا تھا سب کچھ تہس نہس کر کے رکھ دے۔ وہ حاشر کے ساتھ واقعی بہت زیادتی کر گئی تھی، وہ تو صرف اولاد چاہتا تھا، نوریہ سے اولاد کی خاطر اس نے اتنی بڑی قربانی دی تھی، ورنہ ایسی قربانی کون دیتا ہے؟ اپنی محبت، اپنی بیوی کو کسی اور کے لیے چھوڑنا آسان کام تو نہیں، اس کام کے لیے بہت جگرا چاہیے ہوتا ہے۔ وہ جتنا سوچ رہی تھی اتنا ہی اس کا سر درد بڑھتا جا رہا تھا، اس کی طبیعت کافی دنوں سے گرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، پر وہ اپنی پریشانی میں اپنی طبیعت پر دھیان نہیں دے رہی تھی۔ میری رانی، راجا کی محبت بڑی پکار پر وہ تمام سوچوں کو جھٹکتی خود کو نارمل کرنے لگی۔ جی، وہ اس کی پکار کا جواب دیتی بیڈ سے اٹھی تو ایک دم اس کا سر چکرایا، وہ گننے کے انداز میں واپس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ تیزی سے اس کی طرف آیا اور اس کے پاس کھڑے ہو کر جگ سے گلاس میں پانی ڈالتا اس کے منہ سے لگا گیا، یہ پانی پیو۔ پہلے وہ اس سے پانی پلانے کے ساتھ دوسرے ہاتھ سے اس کا سر سہلانے لگا، بس وہ 2 گھونٹ بھر کر گلاس پیچھے کر گئی۔ کیا ہوا ہے طبیعت کو؟ تمہاری طبیعت خراب تھی اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بڑھ کر نہایت فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، میں ٹھیک ہوں بالکل۔ وہ اس کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹا گئی۔ ٹھیک نہیں؟ اگر ٹھیک ہوتی تو یوں چکر نہیں آتے۔ وہ اب کی بار اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دبا گیا۔ میرے سر میں کافی درد ہے، وہ اس کی فکر میں اس کے سرد تاثرات محسوس ہی نہ کر پایا تھا۔ تو پہلے کیوں نہیں بتایا میری جان؟ چلو دوائی لے کر آتے ہیں۔ اس کی فکر مندی کسی سے کم نہ ہو رہی تھی۔ نہیں، میں صرف کچھ دیر ریسٹ کروں گی، وہ کہنے کے ساتھ اپنے ہاتھ چھڑوا کر لیٹنے لگی۔ نہیں لیٹو مت، میں کھانا لے کر آتا ہوں، کھا کر پھر سو جانا، وہ اس کے گال تپتپا کر بولا۔ وہ بالکل بھی کچھ کھانا نہیں چاہتی پر جانتی تھی کہ وہ نہیں مانے گا، اسی لیے چپ رہی۔ اسے چپ بیٹھے دیکھا وہ اٹھ کر کچن کی طرف چلا گیا۔ کچھ دیر بعد کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں ٹرے موجود تھی جس میں کھانا رکھا ہوا تھا۔ وہ بہت مشکل سے اسے تھوڑا سا کھانا ہی کھلا پایا بس۔ جب وہ کھانا کھا چکی تو وہ اس کا ماتھا چوم کر کمرے کی لائٹ بند کرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی جو 7 بجنے کا پیغام دے رہی تھی۔ اسے بہت ضروری کام سے ایک آدمی سے ملنا تھا۔ نوریہ کی طبیعت دیکھا وہ جاننا تو نہ چاہ رہا تھا پر کام بہت ضروری تھا۔ بس 10 منٹ کے بعد وہ دبے پاؤں کمرے کے دروازے پر آیا تو وہ کمبل منہ تک لیے سو رہی تھی۔ وہ گہری سانس بھرتا دبے قدموں سے گھر سے باہر نکل گیا۔ اسے امید تھی کہ وہ گھنٹے سے پہلے ہی واپس آ جائے گا۔ کچھ دیر یوں ہی لیٹے رہنے کے بعد اسے گھر کا مین دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ وہ سمجھ گئی کہ راجا باہر گیا ہے۔ اس نے کمبل سر سے سرکا کر دیکھا تو وہ کہیں نظر نہ آیا۔ خود کو گلا پاتے ہی آنسو بل بل کر گرتے گالوں پر بہنے لگے۔ یا اللہ، خود کو مشکل گھڑی میں پا کر وہ کوئی سہارا نہ پاتے، اللہ کو یاد کرتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہی تو ہے جو دلوں کے حال سے واقف ہے اور اپنے بندے کی ہر پکار سنتا ہے۔ وہ اپنے مولا کو یاد کرتی آنسو بہاتی، صحیح راستہ دکھانے کی دعا کرتے۔ دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا تو وہ کچھ پرسکون ہوتی سو گئی۔ گھنٹے کے بعد وہ یوں ہی دبے قدموں گھر میں داخل ہوا، گھر لاک کرتے اندر کمرے میں آ گیا۔ نوریہ اب تک سو رہی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں میں موجود بینڈز، انگوٹھیاں اور گلے میں پہنی چینز اتار کر بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ بیڈ پر بیٹھ کر بالوں میں پہنی گئی پونی بھی اتار کر سائڈ پر پھینک دی۔ وہ دھیرے سے کمبل کے اندر گھسا، اس کے بالکل پیچھے جا لیٹا، اس کے منہ سے آہستگی سے کمبل اتارا تو اس کے چہرے پر میٹھے میٹھے آنسو کے نشان نے اسے گہری سوچ میں مبتلا کر دیا۔
وہ جانتا تھا کہ وہ کسی بات پر پریشان ہے پر اس سے شیئر نہیں کر رہی۔ آخر ایسی کیا بات ہو سکتی ہے؟ وہ دھیرے سے اسے سیدھا کر کے اس کا سر اپنے بازو پر رکھ گیا۔ وہ اس کے چہرے پر جھکتے نرمی سے اس کے گالوں کو اپنے ہونٹوں کے لمس سے مہکانے لگا۔ میری زندگی۔ وہ اسے نرمی سے اپنے سینے میں بھیج کر خود بھی سکون سے آنکھیں بند کر گیا۔ ارمش بیٹا میں اندر آ جاؤں؟ وہ بیڈ پر بیٹھے موبائل ہاتھ میں پکڑے کینڈی کرش کھیلنے میں مگن تھی جب اسے عائشہ آفریدی کی آواز سنائی دی۔ وہ جوں کر دروازے کی طرف دیکھنے لگی جہاں عائشہ آفریدی کھڑی مسکرا رہی تھی۔ ماما آپ پوچھ کیوں رہی ہیں؟ آئیے نا پلیز۔ وہ موبائل رکھتی جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی کہنے کے ساتھ ہی ان کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے پاس پہنچ کر وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر چوم گئی۔ میری پیاری بیٹی۔ عائشہ آفریدی اس کی معصوم ادا پر نثار ہوتی اسے اپنے ساتھ لگا کر اس کا ماتھا چوم گئی۔ وہ ان کے اس عمل پر سم کر مسکرا دی۔ عائشہ آفریدی اسے ساتھ لیے کمرے میں ایک طرف پڑے کاؤچ کی طرف بڑھ گئی۔ بیٹھو بیٹا یہاں، مجھے آج اپنی بیٹی سے ڈھیر سی باتیں کرنی ہیں۔ وہ اس سے اپنے سامنے صوفے پر بیٹھا کر اس کے کمزور ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام گئے۔ وہ بس مسکرا کر رہ گئی۔ کیسی ہو تم؟ خوش تو ہو نا ارسم کے ساتھ؟ ارسم میری بیٹی کا خیال بھی رکھتا ہے کہ نہیں؟ وہ نرمی اور محبت سے اسے استفسار کرنے لگی۔ ارسم بہت 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 زیادہ اچھے ہیں ماما، اور میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ رات مجھے اکیلے سونے سے ڈر لگتا تھا پر آپ کو پتہ ہے ارسم مجھے اپنے بازو پر سلاتے ہیں اور میرے فارہیڈ پر گڈ نائٹ کس بھی دیتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ وہ مزید گھور افشانی کرتی عائشہ آفریدی سٹپٹا کر اسے ٹوک گئی۔ بس بیٹا، میں جانتی ہوں میرا بیٹا میری پیاری سی بیٹی کا بہت خیال رکھتا ہے۔ وہ اس کے جواب پر سرپٹا ہی تو گئی تھی۔ وہ بیوقوف لڑکی میاں بیوی کے پرسنل باتیں بھی اپنے ساس کے سامنے کھولنے بیٹھ گئی تھی، پر عائشہ آفریدی یہ بھی جانتی تھی کہ وہ حد درجہ معصوم تھی۔ انہیں وہ اس دنیا کی لگتی ہی نہ تھی۔ بیٹا میری ایک بات دھیان سے سنو، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ہمراز ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا آئینہ ہوتے ہیں۔ اس روئے زمین پر سب سے خوبصورت اور اہم رشتہ میاں بیوی کا ہے۔ اللہ نے جب انسان کی تخلیقی جوڑے بنائے تو سب سے پہلے میاں بیوی کا رشتہ نہیں بنایا، بہن بھائی کا رشتہ نہیں بنایا، سب سے پہلے رشتہ بنایا تو میاں بیوی کا بنایا۔ سب سے اہم اور بنیادی رشتہ میاں بیوی کا ہے۔ سب سے پہلا اور آخری رشتہ بھی میاں بیوی کا ہے۔ اچھی بیویاں اپنے شوہروں کو کبھی بے پردہ نہیں کرتی اور نہ ہی میاں بیوی کی آپس کی باتیں کسی تیسرے شخص کو بتاتی ہیں، سمجھی میری بچی؟ وہ بہت نرمی سے اس کے کچے ذہن میں پختہ باتیں بٹھا رہی تھی۔ ان کی بات غور سے سنتی اور سمجھتی اور ارمش اس بات میں سر ہلا گئی۔ سمجھ گئی ماما، وہ پر جوش ہو کر بولی تو عائشہ آفریدی بے ساختہ اس کی موہنی صورت دیکھتے دل ہی دل میں اس کی نظر اتارنے لگی۔ اب میں اپنی بیٹی سے کچھ پوچھنے لگی ہوں اور مجھے پورا یقین ہے میری بیٹی مجھے سب کچھ سچ بتائے گی۔ اپنے ہاتھ میں دبے ارمش کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کر کے بہت نرمی سے استفسار کرنے لگی، جس کے جواب میں وہ محض سر ہلا گئی۔ ارمش اپنے ماما پاپا کے گھر کیوں نہیں جانا چاہتی؟ کیا ماما پاپا یاد نہیں آتے ارمش کو؟ ان کے سوال پر ارمش کا رنگ تیزی سے بدلا اور چہرے پر خوف کے بادل چھا گئے۔ عائشہ آفریدی بہت غور سے اس کے ایک ایک تاثر کو جانچ رہی تھی۔ میرے پاپا کو تو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، تب بہت چھوٹی تھی میں، وہ نم آنکھوں کے ساتھ بولی تو اس کی بات پر عائشہ آفریدی بے غمگین ہوگی۔ روتے نہیں میری بچی، اللہ کو بہت پیارے ہوں گے وہ، اسی لیے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ وہ اسے نرمی سے بچکارتے ہوئے بولی تو وہ آنکھیں جھپک کر آنسو روکنے کی کوشش کرتی سر ہلا گئی۔ اور ماما ان سے ملنے کا دل نہیں کرتا کیا؟ ان کے پوچھنے پر ایک دردناک منظر پورے آب و تاب سے اس کے ذہن کے پردوں پر نمودار ہوا تھا۔ وہ چھوٹی سی معصوم پری اس وقت خوف سے لرزتی کانپتی بیڈ کے نیچے چھپی ہوئی تھی، اپنے ماں باپ کے چیخنے اور چلانے کی آوازوں سے بچنے کے لیے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے تھے، جبکہ اپنی چیخیں روکنے کے لیے اپنے ہونٹ سختی سے بند کر کے منہ گھٹنوں پر چھپا رکھا تھا۔ تم گھٹیا عورت، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اس قدر گھٹیا اور لالچی نکلو گی۔ اپنی ہوس پوری کرنے کی خاطر تم نے اس معصوم کی جان لے لی اور خود مظلوم بن کر میرے سامنے آ گئی۔ جو کسی مرد کی آواز تھی جو غصے سے چیخ رہا تھا۔ دیکھو تم غلط سمجھ رہے ہو، ایسا کچھ نہیں جیسا تم کہہ رہی ہو، تمہیں بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا جس کا الزام مجھ پر لگا رہے ہو تم۔ وہ عورت اس کا ہاتھ پکڑتی منت بڑے لہجے میں بولی، غلط فہمی تم کہہ رہی ہو، غلط فہمی ہوئی ہے؟ مجھے شک تو پہلے ہی ہو گیا تھا مجھے تم پر، آج میں نے خود اپنے ان کانوں سے تمہیں اپنے گھٹیا کارناموں کا اعتراف کرتے سنا ہے۔ تم اب بھی
حقیقت کو جھٹلاؤ گی؟ ہاں، اس کا نہیں تو اس کی معصوم بچی کا ہے خیال کر لیتی، جس نے ابھی تو اس دنیا میں آنکھ کھولی اور تم نے ساتھ ہی اس کے سر سے ماں کا سایہ چھین لیا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں ذلیل عورت، ابھی پولیس کو کال کر کے لاک اپ میں بند کرواتا ہوں تمہیں، اور ایک جان لینی اور فرار کے جرم میں پھانسی پر نہ بھی چڑھی تو ساری عمر جیل کاٹو گی۔ وہ طائش کے عالم میں اسے اس کی حقیقت باور کرواتا، جیب سے اپنا فون نکال کر کال ملانے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کال کرواتا وہ ایک دم سے اس پر جھپٹ کا اس کے ہاتھ سے فون چھین گئی۔ ہاں ہاں ہاں، کیے ہیں میں نے یہ جرم، میں نے ہی اس کی جان لی ہے، پر کیا ثبوت ہے تمہارے پاس اس بات کا؟ کوئی بھی نہیں، تم واحد گواہ ہو نا، پر جب تم ہی نہیں رہو گے تو کون سا ثبوت اور کہاں کا ثبوت؟ ہاں ہاں ہاں، بائے بائے ڈیئر حبی۔ وہ مکرو ہنسی ہنسی ایک دم سارے ٹیبل پر پڑا گلدان جھپٹ کر پکڑتے اس کے سر پر دے مار گئی۔ وہ بیچارہ آدمی پہلے وار سے سنبھل بھی نہ سکا تھا کہ اس عورت نے اس کے سر پہ در پہ کئی وار کر دیے۔ دماغ پر کاری ضرب لگنے سے وہ ہر آخری دفعہ اپنی پری کا چہرہ دیکھنے کی حسرت لیے موقع پر ہی دم توڑ گیا تھا، جبکہ بیڈ کے نیچے چھپا وجود اپنے صاحبان کا خون میں لت پت وجودے کا خوفزدہ ہراساں کی آخری حد کو چھوتا ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ ارمیش عیشا اپنی دی فکر مندی سے اسے پکارتی جھنجھوڑنے لگی، جو پیلی بڑتی ساکت ہو چکی تھی اور کب سے اسے پکار رہی تھی۔ ارمیش ان کے پھر سے جھنجھوڑنے پر وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹی۔ ہاں کیا ہوا؟ وہ غائب دماغی سے پوچھنے لگی۔ اس کی حالت عیشا آفریدی کو نارمل نہیں لگی۔ اٹھو بیٹا اٹھو، شاباش، بیڈ پر چلو۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے بیڈ کی طرف آگئی، اسے بیڈ پر لٹا کر وہ اس کے پاس بیٹھ کر اس کا سر تھپ تھپانے لگی۔ اس کی سانسیں بھاری ہوتی دیکھ کر جب وہ پریقین ہوگی کہ وہ سو چکی ہیں تو وہ کمرے کی لائٹ بند کر کے کمرے سے باہر چل دی۔ انہیں جلد از جلد ارسم سے بات کرنی تھی۔